السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہماری آج کی ادبی محفل میں ہم پیش کریں گے اردو کے ایک مایہ ناز شاعر گلزار کے بارے میں کچھ باتیں اور ان کی کچھ نظمیں۔ 18 اگست 2024 کو انہوں نے زندگی کے 80 سال پا لیے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں گلزار کہ جن کی ہمہ شخصیت کیسے بنی، کن حالات نے انہیں یہ مقام عزت دیا، ہم آج جانیں گے۔ ان کی نظمیں، ان کے ذکر، ان کی شاعری کے لیے نہ کتابوں کے صفحات بس ہوتے ہیں، نہ ویڈیو کی لمبائی، تو مختصراً ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ 1947 میں سمپون سنگھ کلرا نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نئے بنے پاکستان کے پنجاب ضلع سے ہندوستان چلے آئے۔ دہلی کے سینٹ اسٹیفن کالج میں پڑھائی کی۔ آمدنی کم تھی، اس لیے والد نے بڑے بھائی کے پاس بامبے بھیج دیا۔ کالج میں پڑھنے لگے، اپنا خرچ خود نکالنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہوئی کاروں کی مرمت کر کے ان پر پینٹ گیراج میں کرتے رہے۔ ساتھ ہی ایک اور جاب کیا تو کالج بھی چھوٹ گیا۔ ایک لائبریری میں 4 آنے میں ہر کتاب پڑھنے مل جاتی تھی، وہاں کی ہر کتاب پڑھ ڈالی تو لائبریرین نے پیچھا چھڑانے ایک کتاب رابندر ناتھ ٹیگور کی لکھی دے دی۔ وہیں سے گلزار کے قلم نے نئی دنیا پالی۔ باقی بھائیوں کو پڑھتے ہوئے تو دیکھا تھا، گریجویشن پورا کیا اور پہچانت کے بعد بمل رائے کی بندنی میں گانا لکھا تو سپر ہٹ ہو گیا، میرا گورا انگ لے لے۔ پھر تو ایوارڈز کی بھرمار ہو گئی، نیشنل ایوارڈز، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈز، فلم ایوارڈ سے لے کر گریمی ایوارڈ اور آسکر ایوارڈ تک حاصل کیا۔ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے کہ نوبل لٹریچر کا ایوارڈ اردو کے نام گلزار ہی لے کر آئیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کچھ تو دور سے کانوں میں پڑتی ہے اردو، تو لگتا ہے جاڑوں کے دن میں کھڑکی کھلی ہے اور دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جاڑوں کی دھوپ ہے اردو۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے شائستہ سے لہجے میں کسی سے سن کر کیا یہ نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو۔ ایک اور نظم ہے جس کا عنوان انہوں نے دیا ہے ایمبیشن۔ ایمبیشن یعنی خواہش، آرزو، تمنا، جو اس نظم میں ہرن کی طرح موجود ہے۔ نظم ہے: صبح سے شام ہوئی اور ہرن مجھ کو چھلاوے دیتا، سارے جنگل میں پریشان کیے گھوم رہا ہے اب تک۔ اس کی گردن کے بہت پاس سے گزرے ہیں تیر میرے، اس کی گردن کے بہت پاس سے گزرے ہیں تیر میرے، وہ بھی اب اتنا ہی ہوشیار ہے کہ جتنا میں ہوں، وہ بھی اب اتنا ہی ہوشیار ہے کہ جتنا میں ہوں۔ ایک جھلک دے کے جو گم ہوتا ہے وہ پیڑوں میں وہاں پہنچوں تو ٹیلے پر کبھی چشمے کے اس پار نظر آتا ہے اور نظر رکھتا ہے مجھ پر، اور نظر رکھتا ہے مجھ پر۔ میں اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، میں اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ کون دوڑائے ہوئے ہے اب کس کو، کون کس کا شکاری ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح اترا تھا میں جنگل میں تو سوچا تھا کہ اس شوخ ہرن کو نیزے کی نوک پہ، اس شوخ ہرن کو نیزے کی نوک پہ پرچم کی طرح تان کر میں شہر میں داخل ہوں گا۔ دن مگر ڈھلنے لگا ہے، دن مگر ڈھلنے لگا ہے، دل میں ایک خوف سا بیٹھ رہا ہے کہ بالآخر یہ ہرن ہی مجھے سینگوں پہ اٹھائے ہوئے ایک غار میں داخل ہوگا۔ دن مگر ڈھلنے لگا ہے، دل میں ایک خوف سا بیٹھ رہا ہے کہ بالآخر یہ ہرن ہی مجھے سینگوں پہ اٹھائے ہوئے ایک غار میں داخل ہوگا۔ گلزار کے اشعار گلزار ہی کے لیے۔ گلوں کو سننا تم ذرا صدائیں بھیجی ہیں، گلوں کے ہاتھ بہت سی دعائیں بھیجی ہیں، جو آفتاب کبھی غروب ہوتا نہیں، جو آفتاب کبھی غروب ہوتا نہیں، وہ صرف دل ہے شعاعیں بھیجی ہیں۔ ایک شعر ہے جس میں ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔
ملو گی جب تم پتہ چلے گا کہ اور بھی کالا ہو گیا ہوں میں۔ یہ حاشیے میں لکھا ہے، ہوا دھوپ میں بھی اتنا کالا نہیں تھا کہ جتنا اس رات میں سلگ کر سیاہ ہوا ہوں۔ ایک اور شعر ہے، آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی، ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی۔ نہیں گلزار صاحب، آج آپ کو ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔